اپنے ساتھیوں کی حالت کا وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ اس نے سورج کے مطابق اس سمت دیکھا جدھر ترکمان تھا۔ اسے پہاڑیوں کی ٹیڑھی سی لکیر نظر آئی۔ وہ سیدھا اس سمت نہیں جا سکتا تھا کیونکہ راستے میں دشمن کی فوج تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ وہ اٹھے تو ان کے چہروں پر بھی گھبراہٹ اور تذبذب کے آثار پیدا ہو گئے۔ ہم 2 دن اور بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور ان 2 دنوں میں ہم اگر منزل تک نہ پہنچ سکے تو پانی تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ تینوں نے اپنے اپنے خیال اور اندازے کا اظہار کیا، مگر وہ بہت دور نکل گئے تھے۔ اگر ان کے پاس گھوڑے ہوتے تو مشکل ذرا آسان ہو جاتی۔ نیند نے ان کے جسموں کو کچھ تازگی دے دی تھی۔ ساتھیو، عناصر نے کہا، خدائے ذوالجلال نے ہمیں جس امتحان میں ڈال دیا ہے اس میں پورا اترنا اور کوئی گلہ شکوہ نہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہاں رکے رہنا تو کوئی علاج نہیں، ایک ساتھی نے کہا۔ بیشتر اس کے کہ سورج ہمارے سروں پر آ کر ہمیں جلانے لگے۔ چل پڑو، اللہ راستہ دکھائے گا۔ وہ چل پڑے۔ سمت کا انہوں نے محض اندازہ کیا تھا، انہیں دور کا چکر بھی کاٹنا تھا۔ سورج اوپر آتا رہا، ریت گرم ہوتی رہی اور تھوڑی دور یوں نظر آتا جیسے یہ ریت نہیں پانی ہو۔ زمین سے لرزتا ہوا دھواں سا اوپر کو اٹھ رہا تھا۔ وہ چاروں صحرا کے قہر سے واقف تھے اور عادی بھی۔ انہیں سراب بھی نظر آنے لگے، مگر صحرا کے اس دھوکے سے واقف ہونے کی بدولت انہوں نے ہر سراب کو نظر انداز کیا۔ ساتھیو، عناصر نے کہا، ہم ڈاکو نہیں ہیں، اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ اگر ہم مر گئے تو یہ موت نہیں شہادت ہوگی۔ دل میں خدا کو یاد کرتے چلو۔ اگر کوئی ایسا مسافر مل گیا جس کے پاس پانی ہوا تو میں ڈاکہ ڈالنے سے گریز نہیں کروں گا، ایک سپاہی نے کہا۔ سب ہنس پڑے اور سب نے محسوس کیا کہ ہنسنے کے لیے ابھی طاقت صرف کرنی پڑی تھی۔ پھر سورج ان کے سروں پر آ گیا۔ اوپر سے سورج اور نیچے سے ریت ان سب کو جلانے لگی۔ عناصر ایک جنگی ترانہ گنگنانے لگا۔ ترانہ ختم ہو گیا تو انہوں نے ایک آواز اور ایک لے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مترنم ورد شروع کر دیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ریت کے چمکتے ہوئے ذرے ان کے نقوش کو مٹاتے جا رہے تھے۔ سورج دوسری سمت نیچے اترنے لگا۔ چاروں کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ قدم وزنی اور رفتار گھٹ گئی تھی۔ ہونٹ خشک ہو گئے اور منہ بند نہیں ہوتے تھے۔ ان کے سائے جب دوسری طرف بڑھنے لگے تو ایک ساتھی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرے کی بھی زبان جواب دے گئی۔ عناصر اور اس کا تیسرا ساتھی سرگوشیوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ کچھ دور گئے تو سرگوشیاں بھی خاموش ہو گئیں۔ ساتھیو، عناصر نے جسم کی بچی کچی طاقت صرف کر کے کہا، حوصلہ نہ ہارنا، ہمارے جسموں میں ایمان کی بہت نمی ہے، ہم ایمان کی طاقت سے زندہ رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے چہروں کو باری باری دیکھا۔ وہاں خون کا نام و نشان نہیں تھا۔ سب کی آنکھیں اندر کو چلی گئی تھیں۔ سورج غروب ہو گیا۔ جوں جوں شام تاریک ہوتی گئی، ریت ٹھنڈی ہوتی گئی۔ عناصر نے ساتھیوں کو رکنے نہیں دیا۔ خنکی میں ذرا تیز چلا جا سکتا تھا۔ اگر وہ کوئی عام مسافر ہوتے تو کبھی کے گر چکے ہوتے۔ وہ فوجی اور چھاپا مار تھے۔ ان کے جسم عام انسانوں کی نسبت کہیں زیادہ صعوبتیں برداشت کر سکتے تھے۔ وہ چلتے گئے اور کچھ فاصلہ طے کر کے عناصر نے انہیں رکنے اور سو جانے کو کہا۔ صبح کاذب کے قریب عناصر جاگا۔ آسمان صاف تھا۔ ستاروں کو دیکھ کر اس نے اندازہ کیا کہ رات کتنی رہتی ہے۔ ایک ستارے کو دیکھ کر اس نے سمت طے کی اور اپنے ساتھیوں کو جگا کر انہیں ساتھ لیا اور سب چل پڑے۔ ان کی رفتار اچھی تھی مگر پیاس انہیں بولنے نہیں دے رہی تھی۔ یہ ریگستان اتنا وسیع نہیں ہو سکتا۔ عناصر نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ زبان سے نکالے۔ آج ختم ہو جائے گا، ہم آج پانی تک صبح پہنچ جائیں گے۔ پانی جو دن کو سراب تھا اندھیرے میں امید بن گیا اور وہ اس امید کی طاقت پر چلتے گئے۔ صبح کا اجالا سفید ہوا، پھر افق سے سورج ابھرا۔ ان جانباز مسافروں کو سب سے پہلا صدمہ یہ ہوا کہ پانی کی امید دم توڑ گئی۔ ریت تو نہیں تھی، زمین سخت تھی، اس میں دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ پھٹی پھٹی زمین تھی۔ پاؤں کی جہاں ٹھوکر لگتی تھی وہاں سے ریت اور مٹی اڑتی تھی۔ 8-10 میل دور زمین سے ابھرے ہوئے ستونوں اور مینارے سے نظر آ رہے تھے۔ یہ مٹی کے ٹیلے اور ریتلی چٹانوں کی چوٹیاں تھیں۔ درخت ایک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ زمین کی حالت بتاتی تھی کہ صدیوں سے پیاسی ہے اور یہ کسی انسان کا خون پینے سے گریز نہیں کرے گی۔ عناصر نے اپنے ساتھیوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ اسے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اپنے چہرے کی حالت کیسی ہے۔ اس کے ایک ساتھی کی زبان کچھ باہر نکل آئی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سوجن تھی۔ یہ علامتیں خوفناک تھیں۔ صحرا نے خراج وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی کے اس جانباز کا خون پیاسی زمین کی بھیڑ چڑھنے لگا تھا۔ دوسرے 2 سپاہیوں کی ظاہری حالت یہ تو نہیں تھی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ میناروں جیسے ٹیلوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ عناصر ان کا کمانڈر تھا۔ اپنی ذمہ داری کا اسے اتنا زیادہ احساس تھا کہ اس کا دماغ اس کے قابو میں تھا۔
اس کی جسمانی حالت اپنے ساتھیوں سے بہتر نہیں تھی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، یہ اس کی قوت ارادی تھی کہ اس کے منہ سے چند الفاظ نکل آئے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی، مگر یہ ایک ناکام کوشش تھی۔ جوں جوں سورج اوپر اٹھتا آ رہا تھا، زمین کے غیر مرئی شعلے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ ان چاروں کی رفتار کا اب یہ حال تھا کہ وہ قدم اٹھاتے نہیں، پاؤں گھسیٹتے تھے۔ جس سپاہی کی زبان باہر نکل آئی تھی، اس کی برچھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور پھینک دی۔ اس نے یہ حرکات بے خیالی میں کی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے آپ کام کر رہے تھے اور وہ ناک کی سیدھ میں چلا جا رہا تھا۔ یہ صحرا کا ایک ظالمانہ اثر ہوتا ہے کہ بھٹکا ہوا پیاسا مسافر نیند میں مختلف حرکات کرنے کے انداز سے اپنے جسم سے بوجھ پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ مختلف اشیاء پھینکنے کے بعد وہ اپنے جوتے بھی اتار پھینکتا ہے۔ وہ کہیں رکتا نہیں، چلتا جاتا اور چیزیں پھینکتا جاتا ہے۔ صحرائی مسافر جب جگہ جگہ ایسی اشیاء پڑی دیکھتے ہیں تو وہ اس توقع پر آگے بڑھتے ہیں کہ کچھ ہی دور آگے ایک لاش پڑی ہوگی یا اس بد نصیب کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہوگا جو راستے میں اپنی آخری متاع بکھیرتا گیا ہے۔ صحرا نے الناصر کے ایک ساتھی کو اس مرحلے میں داخل کر دیا تھا جہاں وہ دنیا کی اشیاء اور اپنے فرائض سے دستبردار ہو رہا تھا۔ الناصر نے اس کی برچی اور تلوار اٹھا لی اور اس سپاہی سے بڑے پیار سے کہا، اتنی جلدی نہ ہارو میرے عزیز دوست، اللہ کا سپاہی مر جاتا ہے، ہتھیار نہیں پھینکا کرتا، اپنی عزت اور عظمت کو ریت میں نہ پھینکو۔ اس کے ساتھی نے اسے دیکھا، الناصر اسے دیکھتا رہا۔ سپاہی نے اچانک کہکہا لگایا اور سامنے دیکھتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا، بڑی جاندار آواز میں بولا، پانی، وہ دیکھو باغ، پانی مل گیا۔ اور وہ آگے کو دوڑ پڑا۔ وہاں پانی تھا، نہ پانی کا سراب۔ وہ زمین ایسی تھی جہاں سراب نظر نہیں آیا کرتے۔ سراب ریت کی چمک کا ہوتا ہے۔ اس پر صحرا کا دوسرا ظالمانہ اثر ہونے لگا تھا۔ یہ تھے واہمے اور ایسے تصورات جو حقیقی روپ میں دکھائی دیتے ہیں۔ پانی کی جھیلیں اور باغ نظر آتے ہیں، عمارتیں دکھائی دیتی ہیں، یوں بھی نظر آتا ہے جیسے 1-2 میل دور شہر ہے۔ قافلے جاتے یا اپنی طرف آتے دکھائی دیتے ہیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اس بے رحم ویرانے نے الناصر کے ایک ساتھی کو فریب دینے شروع کر دیے تھے۔ صحرا اس کی جان سے کھیلنے لگا تھا۔ یہ شاید صحرا کی رحم دلی بھی ہے کہ کسی مسافر کی جان لینے سے پہلے اسے بڑے ہی حسین اور دل فریب تصوروں میں الجھا دیتا ہے تاکہ مرنے والا اذیت سے محفوظ رہے۔ الناصر کا ساتھی آگے کو دوڑ پڑا۔ وہی سپاہی جو قدم گھسیٹ رہا تھا تازہ دم آدمی کی طرح دوڑ رہا تھا، مگر یہ دوڑ اس چراغ کی مانند تھی جو بجھنے سے پہلے آخری بار ٹمٹمایا ہو۔ الناصر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے پکڑ لیا۔ اس کے دوسرے 2 ساتھیوں میں ابھی کچھ دم باقی تھا۔ وہ بھی دوڑتے رہے اور اپنے ساتھی پر قابو پا لیا۔ وہ ان سے آزاد ہونے کو تڑپ رہا تھا اور چلا رہا تھا، چلو جھیل تک چلو، وہ دیکھو کتنے غزال جھیل سے پانی پی رہے ہیں۔ ساتھیوں نے اسے پکڑے رکھا اور وہ آہستہ آہستہ قدم گھسیٹتے چلتے گئے۔ الناصر نے وہ کپڑا جو اس کے سر پر رکھا تھا اس کے چہرے پر بھی ڈال دیا تاکہ وہ کچھ دیکھ ہی نہ سکے۔ سورج سر کے عین اوپر آ گیا تھا جب ایک اور سپاہی نے بڑی بلند آواز سے کہا، باغ میں رقاصہ ناچ رہی ہے، لعنت بھیجو پانی پر، چلو ناچ دیکھتے ہیں، حسن دیکھو، چلو دوستو وہاں پانی مل جائے گا، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، چلو چلو۔ اور وہ دوڑ پڑا۔ جس سپاہی کو پہلے واہمہ نظر آیا تھا وہ کچھ دیر خاموش رہا، اس لیے ساتھیوں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کو دوڑتا دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑا اور چلانے لگا، رقاصہ بہت خوبصورت ہے، میں نے اسے قاہرہ میں دیکھا تھا، وہ مجھے جانتی ہے، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اس کے ساتھ شربت پیوں گا۔ الناصر کا سر ڈول گیا۔ وہ صحرا کی صحبتیں برداشت کر سکتا تھا، اپنے ساتھیوں کی یہ حالت اس کی برداشت سے باہر تھی۔ انہیں سنبھالنا اس کے بس سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اس کی اپنی جسمانی حالت بھی دگرگوں ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اب ایک ہی سپاہی رہ گیا تھا جس کا دماغ ابھی ٹھکانے تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ بے شک ختم ہو چکا تھا۔ ان کے جو 2 ساتھی باغ اور رقص کے واہمے کے پیچھے دوڑے تھے چند قدم دوڑ کر گر پڑے۔ انہیں گرنا ہی تھا، ان کے جسموں میں رہا ہی کیا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھی نے انہیں بٹھا کر اپنے سہارے لے لیا اور ان پر کپڑوں کا سایہ کر دیا۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور سر ڈول رہے تھے۔ تم اللہ کے سپاہی ہو، الناصر نے دھیمی سی آواز میں کہنا شروع کر دیا۔ تم قبلہ اول اور خانہ کعبہ کے پاسبان ہو، تم نے اسلام کے دشمنوں کی کمر توڑ دی ہے، تم سے کفار ڈرتے اور کانپتے ہیں، تم شعلوں کو روندنے والے مرد مومن ہو، اس صحرا کو، پیاس کو اور سورج کے قہر کو تم کیا سمجھتے ہو؟ تم پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تمہیں فرشتے بہشت کی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، تمہارا جسم پیاسا ہے، روح پیاسی نہیں۔ ایمان والے پانی کی ٹھنڈک سے نہیں، ایمان کی حرارت سے زندہ رہتے ہیں۔ دونوں نے آنکھیں کھول دیں اور الناصر کو دیکھا۔ الناصر نے مسکرانے کی کوشش کی، اس نے جذبات کے غلبے سے جو باتیں کی تھیں وہ اثر کر گئیں۔ دونوں سپاہی تصوروں اور واہموں کی دنیا سے نکل کر حقیقت میں آ گئے۔ وہ اٹھے اور نہایت آہستہ آہستہ چل پڑے۔
صبح روانگی کے وقت انہیں ٹیلوں اور ریتلی چٹانوں کے جو ستون اور مینار نظر آئے تھے وہ قریب آ گئے تھے۔ اب وہ بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے۔ امید رکھی جا سکتی تھی کہ وہاں پانی ہوگا، وہاں نشیب اور کھڈ نالے بھی ہو سکتے تھے۔ الناصر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ پانی کے قریب آ گئے ہیں اور آج شام سے پہلے پانی مل جائے گا، مگر وہ زمین اور وہ ماحول ایسی اور اتنی گرم حقیقت تھی کہ پانی کی امید شبنم کے قطرے کی طرح اڑ گئی۔ وہ ٹیلوں اور ٹیکریوں کے اور قریب چلے گئے۔ اچانک ایک سپاہی دوڑ اٹھا، وہ نعرے لگا رہا تھا، میرا گاؤں آ گیا ہے، میں سب کے لیے کھانا پکوانے جا رہا ہوں، کنویں سے میرے گاؤں کی لڑکیاں پانی نکال رہی ہیں۔ اس کے پیچھے دوسرا سپاہی دوڑ پڑا اور چلانے لگا، مرغابیاں مرغابیاں۔ وہ دوڑتے دوڑتے منہ کے بل گرا اور ہاتھ سے مٹی اور ریت اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ الناصر اور اس کا تیسرا ساتھی دوڑے، اس کے منہ سے مٹی نکالی، کپڑے سے منہ صاف کیا اور اسے اٹھایا، مگر وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ دوسرا سپاہی بھی گر پڑا اور پیٹ کے بل رینگتے ہوئے کہہ رہا تھا، کنویں سے پانی پی لوں پھر تمہارے لیے کھانا پکواؤں گا۔ الناصر نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے خدائے ذوالجلال، ہم تیرے نام پر لڑنے اور مرنے آئے تھے، کوئی گناہ نہیں کیا، کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا، اگر کفار سے لڑنا گناہ ہے تو ہمیں بخش دے صحراؤں کو آگ لگانے والے خدا، میری جان لے لے، میرے خون کو پانی بنا دے، میرے ساتھی پی کر زندہ رہیں، انہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ اول کے غاصبوں کے خلاف لڑائی لڑی ہے، میرے خون کو پانی بنا اور انہیں پلا دے۔ اس کے ساتھی آہستہ آہستہ اٹھے اور ہاتھ آگے کو پھیلا کر یوں چلنے لگے جیسے انہیں کچھ نظر آ رہا ہو جس تک وہ پہنچنا چاہتے ہوں۔ الناصر اور اس کے ساتھی نے جو ذہنی لحاظ سے ابھی ٹھیک تھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو وہ بھی قدم گھسیٹنے لگے۔ اس وقت الناصر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور چھٹ گیا، جیسے سیاہ گھٹا کا ٹکڑا چاند کے آگے سے گزر گیا ہو۔ اندھیرا گزر جانے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے اسے سبززار نظر آ رہا ہو، مگر اس کے سامنے ٹیلوں اور چٹانوں کے مینار اور ستون تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سبزہ دیکھا ضرور، اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، وہ سمجھ گیا کہ صحرا اسے بھی فریب دینے لگا ہے۔ وہ ٹیلوں کے اندر جا رہے تھے، یہ ٹیلے چوڑے تھے، کوئی اونچا نہیں تھا، کہیں کہیں کوئی ریتلی چٹان بھی نظر آتی تھی۔ وہ اور آگے گئے تو ندی یا دریا کا خشک پاٹ آ گیا، صاف پتہ چلتا تھا کہ صدیوں سے یہاں پانی نہیں گزرا۔ الناصر آگے آگے اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ الناصر چلتے چلتے رک گیا، اس نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا، مگر اسے جو کچھ دکھائی دیا تھا وہ بدستور نظر آ رہا تھا۔ خشک پاٹ کے بائیں کنارے پر ریتلی چٹان تھی جو اوپر جا کر آگے کو جھک گئی تھی۔ شاید 1-2 صدیاں پہلے اس کے دامن سے پانی ٹکراتا رہا تھا، وہاں سے یہ پانی کی ماری ہوئی تھی۔ اس کی شکل برآمدے کی سی بنی ہوئی تھی، چھت خاصی اونچی تھی اور وہاں سایہ تھا۔ اس سائے میں 2 گھوڑے کھڑے تھے اور ان کے قریب 2 جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، ان کے رنگ گورے اور نقش و نگار بہت دلکش تھے۔ الناصر نے ان سے دور رک کر اپنے ساتھیوں سے پوچھا، تمہیں بھی 2 لڑکیاں اور 2 گھوڑے نظر آ رہے ہیں؟ اس کے وہ 2 ساتھی جو وہموں اور تصوروں کا شکار ہو چکے تھے خاموش رہے۔ ایک نے کہا، دھند ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ گر پڑا۔ اس کا وہ ساتھی جو ذہنی لحاظ سے ابھی ٹھیک تھا سرگوشی میں بولا، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ ہم پر رحم کرے۔ الناصر نے کہا، ہم دونوں کے بھی دماغ معاف ہو گئے ہیں، ہمیں بھی وہ چیزیں نظر آنے لگی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہیں۔ جہنم کے اس ویرانے میں اتنی خوبصورت لڑکیاں نہیں آ سکتی۔ اگر ان کا لباس صحرائی خانہ بدوشوں جیسا ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تصور نہیں حقیقت ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، آگے چلو، سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ لڑکیاں نہیں ہمارے ذہنوں کا فطور ہے۔ مگر میں ہوش میں ہوں، الناصر نے کہا، میں تمہیں پہچان رہا ہوں، تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، میرا دماغ میرے قابو میں ہے، میں بھی ہوش میں ہوں۔ اس کے ساتھی نے کہا، اگر ہم حقیقت میں لڑکیاں دیکھ رہے ہیں تو جنات ہوں گے۔ لڑکیاں اس طرح بے حس و حرکت کھڑی انہیں دیکھ رہی تھیں جیسے بت ہوں۔ الناصر دلیر آدمی تھا، وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا۔ لڑکیاں غائب نہ ہوئیں، وہ ان سے 4-5 قدم دور تھا جب ایک لڑکی نے، جو دوسری سے عمر میں کچھ بڑی لگتی تھی، دایاں بازو الناصر کی طرف کیا۔ لڑکی کی مٹھی بند تھی، اس نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی آگے کو کر دی۔ الناصر رک گیا، اس نے اتنی خوبصورت لڑکیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سر کی اوڑھنی سے ان کے جو بال شانوں پر پڑے نظر آتے تھے وہ باریک ریشم کے تار لگتے تھے۔ دونوں لڑکیوں کی آنکھوں کا رنگ بھی دلکش اور عجیب تھا، آنکھیں ہیروں کی طرح چمکتی تھیں۔ تم سپاہی ہو؟ بڑی لڑکی نے کہا۔ کس کے سپاہی ہو؟ سب کچھ بتاؤں گا، الناصر نے کہا۔ مجھے یہ بتا دو کہ تم صحرا کا دھوکا ہو یا جنات کی مخلوق میں سے ہو۔ ہم جو کچھ بھی ہیں تم بتاؤ کہ کون ہو، ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہم صحرا کا فریب نہیں، تم ہمیں دیکھ رہے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ ہم سلطان ایوبی کے چھاپہ مار سپاہی ہیں، الناصر نے کہا۔ راستہ بھول کر ادھر آ نکلے ہیں۔
اگر تم جنات میں سے ہو تو تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ میرے ان ساتھیوں کو پانی پلا دو اور اس کے عوض میری جان لے لو، یہ میری ذمہ داری میں ہے۔ اپنے ہتھیار ہمارے آگے پھینک دو، لڑکی نے اپنا بازو نیچے کرتے ہوئے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر مانگی ہوئی چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اپنے ساتھیوں کو سائے میں لے آؤ۔ الناصر نے اپنے وجود میں ایک لہر دوڑتی محسوس کی، جیسے سر سے داخل ہوئی ہو اور پاؤں سے نکل گئی ہو۔ وہ انسانوں کا مقابلہ کرنے والا جانباز تھا۔ اس کے شب خون اس کے ساتھیوں کو حیران کر دیا کرتے تھے، مگر ان لڑکیوں کے آگے وہ بزدل بن گیا۔ اس کے دل پر ایسے خوف کی گرفت تھی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جنات کی کہانیاں سنتا رہا تھا، جنات سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اسے ہر لمحہ توقع تھی کہ یہ 2 لڑکیاں اور 2 گھوڑے غائب ہو جائیں گے یا شکلیں بدل لیں گے۔ ان کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بے بس اور مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ سائے میں چلیں۔ ان میں سے ایک تو بے ہوش پڑا تھا، اسے گھسیٹ کر سائے میں لے گئے۔ اپنے متعلق بتاؤ، تم کیا کر کے آئے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ پانی پلاؤ، الناصر نے التجا کی۔ سنا ہے جنات ہر چیز حاضر کر دیا کرتے ہیں، گھوڑوں کے ساتھ مشکیزیں ہیں، لڑکی نے کہا۔ ایک کھول لو۔ الناصر نے ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا مشکیزہ کھولا۔ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بے ہوش ساتھی کے منہ میں پانی ٹپکایا۔ اس نے آنکھ کھولی اور اٹھ بیٹھا۔ الناصر نے مشکیزہ اس کے منہ سے لگا دیا، لیکن اسے زیادہ پانی نہ پینے دیا۔ باری باری سب نے پانی پی لیا۔ الناصر کا دماغ صاف ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ لڑکیاں تصور یا واہمہ ہوتا تو دماغ میں جان آ جانے سے یہ واہمہ غائب ہو جاتا، لیکن لڑکیاں وہاں موجود تھیں اور سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ اس نے پانی پی لیا تھا۔ اگر پانی محض تصور ہوتا تو اس کے جسم میں تازگی نہ آتی۔ اس نے لڑکیوں کو ایک بار پھر دیکھا اور بڑی غور سے دیکھا۔ اب وہ اسے اور زیادہ حسین نظر آئیں۔ وہ یقیناً انسان نہیں تھی۔ الناصر کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی کیفیت یہ تھی کہ اسے اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے ساتھیوں کے چہروں پر زندگی اود کر آئی تھی۔ یہ اس تھوڑے سے پانی کا کرشمہ تھا جو ان کے جسموں میں گیا تھا، مگر الناصر کی طرح ان پر بھی خوف طاری ہو گیا تھا۔ لڑکیاں انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھیں۔ باہر کی دنیا جل رہی تھی، زمین ایسے شعلے اگل رہی تھی جو محسوس ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، لیکن جہاں یہ لوگ بیٹھے تھے وہ ان شعلوں سے محفوظ تھے۔ اوپر ریتلی چٹان کی چھت تھی اور خاصی جگہ کشادہ تھی۔ بڑی لڑکی نے بازو الناصر کی طرف بڑھایا، درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی آگے کر کے بازو کو گھوڑوں کی طرف گھما کر کہا، وہ تھیلا کھول لاؤ اور اپنے ساتھیوں کو دو۔ الناصر ایسے انداز سے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا چمڑے کا تھیلا کھول لایا جیسے اس نے یہ حرکت کسی جادو کے زیر اثر کی ہو۔ اس نے تھیلا کھولا تو اس میں کھجوروں کے علاوہ کھانے کی کچھ ایسی چیزیں پڑی تھیں جو صرف امیر لوگ کھایا کرتے تھے۔ خشک گوشت بھی تھا جو کھانے کے قابل تھا۔ اس نے لڑکیوں کو دیکھا۔ بڑی لڑکی نے کہا، کھاؤ۔ الناصر نے یہ چیزیں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں۔ ان سب کے پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا مقدار کے لحاظ سے تھوڑا تھا، جو بظاہر ایک آدمی کے لیے کافی تھا، لیکن چاروں سیر ہو گئے۔ انہیں ماحول نکھرا ہوا دکھائی دینے لگا۔ لڑکیوں کا حسن پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش اور پر اسرار ہو گیا۔ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ الناصر نے بڑی لڑکی سے کہا۔ جن اور انسان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تم آگ ہو، ہم مٹی اور پانی ہیں۔ ہم سب کا خالق خدا ہے۔ ہمیں اپنے خالق کی مخلوق سمجھ کر ہم پر رحم کرو۔ ہمیں ترکمان کے راستے پر ڈال دو۔ تم چاہو تو پلک جھپکتے ہمیں ترکمان پہنچا سکتے ہو۔ تم کہیں شبخون مارنے گئے تھے؟ بڑی لڑکی نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار بھی جن ہوتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ تم کہاں گئے تھے اور کیا کر کے آئے ہو؟ الناصر نے اسے اپنی تمام کارگزاری سنا دی۔ اس کی ٹولی نے جس دلیری سے شبخون مارے اور جو نقصان کیا تھا وہ پوری تفصیل سے سنایا، پھر بتایا کہ وہ کس طرح واپسی کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تم اپنے سپاہیوں سے بہتر سپاہی معلوم ہوتے ہو، لڑکی نے کہا۔ کیا تمہاری فوج کا ہر ایک سپاہی یہ کام کر سکتا ہے جو تم نے کیا ہے؟ نہیں، الناصر نے جواب دیا۔ ہم چاروں کو تم انسان نہ سمجھو۔ ہمیں استادوں نے جو تربیت دی ہے وہ ہر ایک سپاہی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم صحرائی ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہیں، عقاب کی طرح ہماری آنکھیں بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں، اور ہم چیتے کی طرح حملہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے بھی چیتا نہیں دیکھا۔ استادوں نے بتایا تھا کہ چیتا کیا ہوتا ہے اور کس طرح حملہ کرتا ہے۔ اس جسمانی پھرتی کے علاوہ ہمارے دماغ دوسرے سپاہیوں کی نسبت زیادہ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں۔ ہمیں استادوں نے یہ ہنر بھی سکھلایا ہے کہ دشمن کے ملک میں جا کر فوجی راز کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہم بھیس بدل لیتے ہیں، آواز بدل لیتے ہیں، اندھے بن سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو ہم آنسو بہا سکتے ہیں، اور جب پکڑے جانے کا خطرہ ہو تو ہم اپنی زندگی سے دستبردار ہو کر لڑتے اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔